اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک عالم ہندوستان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 6 صدیوں جو تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے، وہاں تو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کون سے ملک میں تشریف لائے، یعنی اس ملک کا نام یا وہ خطہ کون سا تھا۔ پتہ تو چلتا ہے حضرت تشریف لائے، محنت کی۔ اچھا، پہلے کون سی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت بنی؟ جگہ ہے ان کی تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، اہل علم ان کے ان جملوں سے اختلاف بھی کریں، اور بعض اکابر نے اختلاف کیا بھی ہے ان کی ان بعض باتوں سے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نسلاً بعد نسل وہی چلی آ رہی ہے جسے آپ اور ہم ہندو کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی یادیں بھلا دی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک چیز پیش کی ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے دھرم میں 2 کتابیں بڑی مشہور سنائی دیتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے رامائن، جسے عام طور پر ہمارے لوگ رامائن پڑھتے ہیں، اور غالباً ایک اور ہے جسے بھگوت گیتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آسمان سے آئی ہیں، مقام درجہ جو بھی دیں، لیکن اس کو وہ یوں نہیں کہتے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آسمان سے ہے یا یہ خدا کی کتابیں ہیں، لیکن جو ان کا ماخذ ہے، جس کو ان کے دھرم کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وید۔ ان وید کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں اور اس میں خدائی باتیں ہیں۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے جب ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی وید کی نسبت تو آپ آسمانوں سے کرتے ہو، لیکن وید کن پر آئے، پھر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے حضرت کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی یادیں کھو دی ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی وہ کتابیں ایک شخصیت کا حضرت آدم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کرتی ہیں، وہ نام ملتا ہے منو، اور حضرت نے لکھا ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت نوح ہی تھے علیہ السلام۔ ان کی وہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہو بہو وہی نقش، وہی تاریخ، وہی یادیں، وہی باتیں منو کی ملتی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہ خطہ رہا حضرت کے علاقہ، اور یہ قوم رہی حضرت کی امت۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت نے کھل کے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی دیومالائی کہانیوں میں حضرت نوح کی یادیں بھلا دی۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں آپ تو کئی پیغمبروں کی یادیں ملتی ہیں، لیکن پیشین گوئیوں کے طور پر، لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح کے تذکرے پیشین گوئیوں کے طور پر نہیں ملتے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو گئے ہیں۔ پیشین گوئی ان کے بارے میں ہوتی ہے نا جو ابھی آئے نہ ہوں اور جو ہو کر چلے جائیں۔ انہوں نے بہرحال اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اپنا بڑی ایک عجیب کتاب ہے ان کی۔ بات میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ان کی محنت، اور خاص کر انہوں نے اپنے دعوے کے طور پر کچھ اور باتیں بھی پیش کی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان الذین آمنوا مسلمان، والذین ہادوا یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین
اس کے ترجمے میں لکھا گیا سابعین۔ اب یہ ایک سوال آیا علماء میں کہ سابعین کون ہے؟ مسلمان الحمدللہ جانے پہچانے، یہودی بھی جانے پہچانے، عیسائی بھی جانے پہچانے، بلکہ اس وقت بھی دنیا میں ان کی اکثریت ہے۔ سابعین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے وہ کون ہے؟ مولانا شمس نوید عثمانی نے یہ لکھا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ سابعین اور کوئی نہیں ہے، یہی ہے۔ اگرچہ ان کے اس جملے سے علماء نے اختلاف بھی کیا، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس دعوے پر دلائل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کھوئی ہوئی امت ہے۔ اچھا، سابعین کے علماء نے اور بھی معنی کیے ہیں جن کو شاید ہم نے ایک موقع پر پڑھا بھی تھا، لیکن شاید وہ محفوظ نہیں ہوا درس۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کی نے یہ جتنی تحقیق پیش کی ہے، اس کے بعد مسلمان کے ذمے حضرت نے ایک کام لگایا ہے، وہ یہ کہ ان کو کھوئی ہوئی پہچان ان کی دو، ان کو کھوئی ہوئی ان کی پہچان دو۔ اور الحمدللہ ہندوستان میں ایک مسلمان عالم ایسے بھی ہیں، وہ اس پر کام کر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے ان کے لیے، اس رسالے کا نام ہے تمہاری امانت تمہارے حوالے۔